تو یہ اس دور سے ہم گزرے ہیں، فتنوں کے دور سے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پہلے تو اپنے علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، خالی ذہن ہوتے ہیں، بالکل ان کا اپنا ذہن مائنڈ بالکل کچھ نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک روٹین ہے، بچے سکول جاتے ہیں اور پھر میٹرک تک بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ سیکھنا سمجھنا ہے. پھر اس کے بعد جو تھوڑے سے کوئی زیادہ سٹرونگ دار ہوتے ہیں یا کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بس بچہ ہمارا جو ترقی کرتا جائے، آگے ایف اے بی اے ایم اے کر لے اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرے. اور بعض والدین کو تو میں نے خود، ظاہر ہمارا اس فیلڈ سے تعلق ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ والدین کو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچے کو مسجد سے دور رکھتے ہیں کہ کہیں یہ نماز پڑھنے نہ شروع کر دے، کہیں یہ مولوی نہ بن جائے، یا کہیں یہ نمازی بن کے مذہبی بن کے تو اس کے وہ سکول کی پڑھائی کا اور جو نا وہ کالج کی پڑھائی کا حرج نہ ہو جائے. وہ یہاں تک سوچ رکھتے ہیں، بچوں کو دین کی طرف آنے ہی نہیں دیتے. اب جب بچے ہمارے 20 سال کی عمر کے قریب پہنچتے 18-20 سال، تو ہر بندے پہ ایک وقت ایسا آتا ہے، آپ بھی ذرا تصور کریں کہ جب بندہ اس عمر میں ہوتا ہے نا، اس پہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا رجحان مذہب کی طرف ہوتا ہے. اس کی جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ خواہشات ہوتی ہیں کہ میں مذہب کو، اپنے دین کو سیکھوں. اس پہ وقت آتا ہے، پھر وہ مسجد کی طرف آتا ہے، اس کا لگاؤ ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اب جب اس پہ وقت آتا ہے نا، اب ہمارے سکولوں کالجوں والے بچے جب اس عمر میں آتے ہیں، ان کے ایک ذہن بنتا ہے، ذوق بنتا ہے کہ ہم دین کو سیکھیں. تو ان کے پاس جو سب سے بڑا آسان ترین پلیٹ فارم ہے نا، وہ ہے سوشل میڈیا. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سرچ کرتے ہیں، پھر ان کے ایک زوم میں، ایک دماغ میں سکولوں کالجوں میں بٹھایا بھی ہوتا ہے کہ ان مولویوں کے پاس کچھ نہیں ہے، مولویوں کے پلے کچھ نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا وہ خود ریسرچ کریں، اب خود تحقیق کریں. اور عمومی طور پہ کالجوں یونیورسٹیوں جو ٹیچر ہوتے ہیں، ان کے بھی بعض کے ذہن ایسی ہوتے ہیں اسی طرح کے دوسرے ذہن کے، تو دماغوں میں بچوں کے بٹھا دیا جاتا ہے. نتیجتاً اب بچے اپنے طور پہ سمجھتے کہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے جی. اب وہ ریسرچ کہاں سے کرنی، نہ ان کے پاس کتاب ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم کا کوئی حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہوتا ہے. تو وہ ریسرچ کرتے ہیں جی گوگل سے، یوٹیوب سے، فیس بک سے. اب فیس بک، یوٹیوب، گوگل جو ہے یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر ہر قسم کی مچھلی موجود ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ الگ سے میدان ہے. اب اس میدان کے اندر ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ زیادہ فعال اور متحرک ہیں. کیونکہ یہ جتنے بد مذہب ہیں، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. انہوں نے کوئی 5-4 سال پہلے بعد میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ لوگوں کو آگے کس طرح گمراہ کر سکتے ہیں، لوگوں کی گمراہی کا، لوگوں کو صحیح عقیدے سے ہٹانے کا ہمارے پاس کون سا لیٹسٹ ہتھیار ہے، اس کو ہمیں اختیار کریں تو وہ اختیار کر لیتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے علماء آج یا 2 سال یا 4 سال پہلے وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے بد مذہبوں کی میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں، باقاعدہ ریکارڈڈ بیانات دکھاؤں، جو 40 سال پہلے انہوں نے لیکچرز ریکارڈ کروا کے تو سوشل میڈیا پہ ڈالے ہوئے ہیں، نیٹ کے اوپر رکھے ہوئے. اب ہمارے بچے جو ہے نا وہ جب سنتے ہیں پھر تمیز بھی کوئی نہیں کرتے کہ ہم نے کس کو سننا کس کو نہیں سننا. تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہیں لائیں گلی تو سادہ ذہن جب ہوگا، جس کے ذہن کے اندر کوئی شے پہلے سے ہے ہی نہیں، تو اس سادہ تختی کے اوپر جو کچھ لکھ دیں گے وہ نقش ہو جائے گا. اور ہمارے ہاں والدین کو یہ توفیق نصیب اللہ ماشاءاللہ نہیں ہوتی کہ وہ جناب کہ بچوں کو پہلے اپنا عقیدہ، اپنے نظریات پختہ کروائیں اور سکھائیں، یا کسی عالم کے ساتھ اٹیچ ہوں. جتنے بندے بیٹھے ہیں، صرف میں لمحہ فکریہ کے لیے آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، جتنے بندے بیٹھے ہیں، بڑے نوجوان سارے، اب خود سوچ لیں کہ آپ میں سے کتنے افراد ہوں گے جنہوں نے دین کا علم سیکھنے کے لیے باقاعدہ دین کی کوئی کتابیں پڑھی ہوں، یا باقاعدہ دین کا علم سیکھنے کے لیے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے اس سے ایک عرصہ تک دین سیکھا ہو. میں بات پوری کر لوں پھر آپ کر لیں. بہت کم ہوگی، شاید ہو لیکن بہت کم. ہاں وہ جو روٹین وائز مثلا آتے ہیں، جمعہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آدھی تقریر سنی، 10 منٹ کی سنی، باقی نہیں سنی، یا یہ ہے کہ درس سنا تو تھوڑا سا سنی، یا باقی باقاعدہ نہیں. کہ ایک بندہ کہے کہ لو دیکھو جی میں نے باقاعدہ طور پہ قرآن پاک کا مکمل ترجمہ اور تفسیر فلاں عالم سے باقاعدہ پڑھا ہے،
وہ نہیں ہوں گے. تو جب ذہن خالی ہوگا, جب ذہن جو ہے اس میں پہلے سے کوئی علم کی بات نہیں ہوگی, تو پھر جو بندہ آ کے نقش کرے گا, لکھے گا, وہ نقش ہو جائے گا. تو ہمارے نوجوانوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر سنتے ہیں اور پھر سن کے جس کی سن لیتے, اگر وہ قادیانی پہلے آ گیا تو قادیانی کی سنی اور وہ اپنا ایمان خراب کر بیٹھے. کوئی رافضی آ گیا تو رافضی کی سن کے اس کے پیچھے لگ گئے, اور کوئی خارجی آ گیا تو اس کے پیچھے لگ گئے. یقین جانے کہ ایک بندہ میں نے دیکھا وہ رافضی ہو گیا, صحابہ کے خلاف بول رہا تھا. میں نے جب معلومات کی کہ یہ بندے کو مسئلہ کیا بنا ہے, اچھا بھلا آدمی تھا یہ, تو پتہ چلا کہ ایران والوں نے کچھ فلمیں بنائی ہیں صحابہ کی ہسٹری کے اوپر, اور صحابہ کے خلاف اس میں زہر بھرایا ہے. یہ فلمیں دیکھ دیکھ کے شیعہ ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ حقیقت ہے. فلمیں دیکھ دیکھ کے بندہ شیعہ ہو گیا. تو اس طریقے سے لوگ جو ہمارے نوجوان وہ چیزیں سن سن کے دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کرتے ہیں. تو اس کا بہترین حال ہے کسی بد مذہب کو نہ سنیں. جب بھی کوئی اشکال یا کوئی مسئلہ پیش آئے تو جو علم کا اسپیشلسٹ ہے, بالخصوص ان گمراہ فرقوں کے والد سے اور گمراہانہ سوچ رکھنے والے لوگوں کے خلاف, تو اس سے رابطہ کریں, اپنے اشکالات کا حل کروائیں تاکہ اپنے ایمان اور عقیدے کو بچایا جا سکے. ٹھیک ہے جان بھائی. فرما رہے تھے علامہ صاحب کہ آپ صحیح فرماتے ہیں, عموماً نہیں لوگ کرتے, لیکن الحمدللہ اس مسجد کے نمازی جب سے مجھے 8 سال سے میں ان سے منسلک ہوں, ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے بخاری شریف پڑھی, ماشاءاللہ, اور ہم نے قرآن سنا بھی اور تفسیر مکمل پڑھی. یعنی 100 بندہ 150 بندہ یہ صبح و فجر میں یہ حاضر ہوتے ہیں اور سنتے ہیں دل لگی سے, اور ان کے لیے دونوں ہاتھوں سے سلام ہے ماشاءاللہ. تو یہ سننے میں یہ دلیر ہیں, لیکن یہ مفتی صاحب کی جو بات ہے جنرل ہے, جنرل آپ کے لیے نہیں ہے. آپ تو بڑے کمال لوگ ہیں یار, عمومی آپ کے لیے نہیں ہے, یہ جنرل لوگ, جنرل جو ہے کہ یعنی معاشرے کا یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے, معاشرے کا بن گیا ہے. اگر آپ میں سے بھی تھوڑا سا کمزور ہے, ہو سکتا ہے کمزوری ہو, تو اپنی کمزوری کو دور کرے. وگرنہ یہ جو لوگ ہیں الحمدللہ اس مسجد کے, یہ اب ہم نے درس شفا شریف شروع کیا ہوا ہے. اس دفعہ ہم نے درس شفا شریف ترتیب سے کلام اعلی حضرت پہ ہم نے تشریح ان کو سنائی, اور سنی انہوں نے دل جمی سے, اور جو ہے داد کے لائق ہیں. تو یہ جو مفتی صاحب بات کر رہے ہیں وہ آپ کے متعلق نہیں کر رہے, عموم کی بات کر رہے ہیں کہ عموماً معاشرے کا یہ حال بن گیا ہے. آپ تو داد والے لوگ ہیں, کمال والے لوگ ہیں, آپ تو صاحب عزت ہیں. میری دلوں میں آپ کے لیے بڑی قدر و منزلت ہے, اور ہر عالم دین کے دل میں آپ کی قدر ہے. وہ جو دوست ہے وہ جو سوال کرنا چاہتا ہے, جی کریں سوال. بس آخری پھر دعا کریں. جی وعلیکم السلام. نام نہ لیں, میں سے بات کریں, کسی کا کیوں نام لے رہے ہیں؟ پھر وہی بات. اس پر میں نے جواب دیا ہے. آپ میری اب دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈیٹیل ہوتی ہے سوال کے جواب کی, اور کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرنی چاہیے. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا پلیٹ فارم الگ ہوتا ہے, میدان ہی الگ ہوتا ہے. تو جو دوسرے میدان کی بات ہے وہ جس میدان کی بات ہے اس میں کرنی چاہیے. اب ہمارے آپ کو پتہ کہ عام طور پہ محافل کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس لیول کے معاملات نہیں ہوتے, تو ان کے سامنے اس طرح کی چیزیں چھیڑنے کی اور پھر اس پہ ڈیٹیل, یا تو بندہ سوال وہ کرے اور اس کا سوال کا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جواب بھی سنے, تو پھر وہ اس کے لیے تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے اس پر مکمل بیان ریکارڈ کروایا ہے, میرے یوٹیوب چینل کے اوپر مکمل اس کا ریکارڈ بیان موجود ہے. آپ وہاں سے جو دوست ہیں وہ سنیں, اور جن کو تعارف نہیں ہے, تعارف کروانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی پبلسٹی کروائی جائے, مقصد یہ ہے کہ چلیں ہمارے نوجوان جو ہے ان کے عقیدے کی حفاظت ہو سکے. تو میرے سوشل میڈیا کے اوپر بیانات بھی آتے ہیں, لیکچرز بھی ہیں, اور مختلف جو علمی ردود ہیں ایسے گمراہ فرقوں کے, گمراہ لوگوں کے, اور ان کے اٹھائے گئے اعتراضات, اہل سنت اور اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہیں ان کے بحمد تعالیٰ قرآن و سنت اور دلائل کی روشنی میں جوابات بھی ہوتے ہیں. آپ وہ سنیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کوئی کی حفاظت فرمائیں. جی ہاں جی.
ٹھیک ہے، گزارش یہ کہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا، کافی سارا میرا مواد ہے، میں نے بہت ساری چیزیں اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. فتنوں سے ایمان کیسے بچائیں، اس کے اوپر میرا پورا ایک بیان ہے، اور اس میں میں نے قرآن و حدیث کے حوالے جات دے کے میں نے اس میں بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اپنا ایمان جو ہے وہ موجودہ فتنوں سے کس طرح بچانا ہے. تو ایک حدیث میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 16 بیان کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہارے سامنے احادیث بیان کریں گے کہ جو حدیثیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی نہیں ہوں گی. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو حدیثیں اپنی طرف سے جھوٹی بنا کے پیش کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حدیث تو ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہ حدیث بیان کر کے اس میں سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کے پیش کریں گے، بریکٹ لگا کے اس کے اندر اپنی طرف سے ایڈیشن کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم و ایاہم، تم ان سے بچ کے رہو اور ان کو اپنے آپ سے الگ رہو. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. ایک اور حدیثوں نے صحیح مسلم کی 473 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی، بلکہ میں پیچھے سے اس کو بیان کرتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر 473 نمبر حدیث ہے. یزید الفقیر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کے بعد مدینہ شریف حاضر ہوا، تو جب مدینہ شریف پہنچا تو مسجد نبوی میں ایک شیخ حدیث کا درس دے رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا. وہ شیخ درس دے رہے تھے تو یزید الفقیر یہ کہتے ہیں میرے پہلے عقائد خارجیوں والے تھے، خارجیوں کے جراثیم تھے میرے عقیدے کے اندر. میں جب اس بزرگ سے یہ سنتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، تو میں نے فوراً کہا کہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے پھر ان کو نکالا جائے گا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، کہ یا اللہ جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. اور سورہ السجدہ کی آیت نمبر 20 اللہ کریم فرماتا ہے کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی اہل جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو ان کو واپس لٹا دیا جائے گا، واپس لٹا دیا جائے گا. یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں نے یہ قرآن کی 2 آیتیں اس باب بزرگ کے سامنے رکھی کہ آپ کہہ رہے ہیں جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور قرآن کہتا ہے کہ جہنمی جہنم سے نہیں نکل سکتے، جب نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو واپس لٹا دیا جائے گا. اور وہ بزرگ جو حدیث کا درس دے رہا تھا وہ کوئی عام شخص نہیں، وہ رسول اللہ کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر درس دے رہے تھے، کوئی عام بندہ نہیں ہے. تو حضرت جابر نے تو قرآن اللہ کے نبی سے سیکھا تھا. وہ کہنے لگے کہ تم نے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت نہیں پڑھی عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، محبوب قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا فرما دے. یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت ہی تو ہے کہ جہاں حضور قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور اللہ کریم اذن دے گا اور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ جہنمیوں کو نکال کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. اب یزید الفقیر کیا پیش کر رہا ہے؟ قرآن 2 آیتیں قرآن کی سورہ آل عمران کی 192 نمبر آیت اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 20، 2 آیتیں حوالہ دے کے صحابی کو ٹوک رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں جہنمی جہنم سے نکالے جائیں گے، قرآن کہتا ہے ان کو واپس لٹا دیا جائے گا. تو صحابی تھے، انہوں نے قرآن حضور سے سیکھا تھا، وہ کہنے گے قرآن کی تم نے آیت نہیں پڑھی کہ جب حضور کو اللہ قیامت والے دن مقام محمود پہ کھڑا فرمائے گا. یہ مقام محمود جو ہے یہ مقام شفاعت ہی تو ہے. حضور گناہگاروں کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو اب یہ سمجھیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جو قرآن پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے، تو اب یہ جو تھا بندہ یزید الفقیر یہ کیا پڑھ رہا تھا؟ کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن.
اور ابھی میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر کے فارغ ہوا ہوں 6930 31 32 33 صحیح بخاری کی اور 2449 سے لے کر 2470 20 حدیثیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. سرکار فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سارا کچھ، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. تو صرف یہ کہہ دیں کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، لیکن قرآن پڑھتا ہو تو قرآن کا مطلب بھی صحیح بیان کرتا، صحیح بیان کرتا. اب یہ جتنے لوگ ہیں بد مذہب بد عقیدہ، یہ قرآن کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن مطلب اپنا باطل نکال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور پھر ان کی ڈنڈی جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے جب کسی سنی عالم کے پاس آپ آئیں لے کے، آپ کو فوراً اللہ کے فضل و کرم سے ہم بتا دیں گے کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے اور اس کے اندر اس نے یہ اپنی طرف سے چیز ایڈ کی ہوئی ہے. تو ان کے فتنے سے بچنے کے لیے، ایسے لوگوں کی گمراہی سے بچنے کے لیے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ فوراً یقین جانے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کچھ عرصہ پہلے سرگودا سے ایک کسی کالیا یونیورسٹی سے ایک لڑکے کا فون آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے فلاں آیت، میں بھی حوالہ دے کے پوری تفصیلی بیان کرنا چاہتا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، فلاں نمبر آیت ہے فلاں سورت کی، اور اس ایک قادیانی نے مجھے یہ آیت قرآن کی حوالہ دیا ہے اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے، نعوذ باللہ تعالی. اور مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں، میرے تو اس وقت جو نا وہ طبیعت بہت خراب ہے، بہت پریشان ہوں، اللہ کا واسطہ کچھ کر دیں. تو اب یہ ہے کہ میں نے فوراً اس کو بحمد تعالیٰ بتایا، سمجھایا، اور فوراً جو ہے وہ مطمئن ہوگا. اس نے کہا کہ دیکھیں کس طریقے سے جھوٹ بول کے دجل کر کے جو ہے میرے ایمان کا بیڑا گھر کرنے لگا. تو یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً اپنے عالم کے پاس آئیں اور پوچھیں. اگر فرض کریں کہ ایک سے دل مطمئن نہیں ہوتا یا آپ کی بن نہیں پڑتی اپنے محلے کے امام کے ساتھ، تو آپ کسی اور عالم کے پاس چلے جائیں تاکہ جو اس لیول کا عالم ہو، باقاعدہ عالم ہو، اس کے پاس جائیں، تسلی کروائیں تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جا سکے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.